کہانی کا نام ہے آنے والا وقت۔ علی نے بڑے چاؤ سے موتیا کے کنگن اور گجرے خریدے تھے۔ ابھی ایک ہی ہفتہ تو ہوا تھا شادی کو۔ اف، کتنا خوبصورت اور حسین ہفتہ ہوتا اگر علی نے سر جھٹک کر اپنے خیالات کا رخ اپنی پیاری بیوی کی طرف موڑا۔ نئی نویلی شادی میں بندہ اپنی نئی نویلی بیوی کو ہی سوچے گا نا، مگر جانے کیوں بار بار نئی نویلی بیگم کی صدیوں پرانی نانی اماں خیالات میں آ رہی تھی، اور یقیناً بلا وجہ نہیں آ رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے، یعنی شادی والے دن سے لے کر آج صبح تک جب وہ آفس آیا ہے، وہ نانی اماں ہر معاملے میں ایسی دخیل رہیں کہ علی جیسا بے حد ٹھنڈے مزاج اور دل و دماغ کا مالک بھی جھنجلا گیا، اور ایسا جھنجلایا کہ اپنی چھٹیاں اور ہنی مون کا پروگرام بھی کینسل کر دیا۔ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی۔ اس نے ہنی مون کا پروگرام بنایا بڑے شوق سے، بڑے چاؤ سے۔ بیگم نے بھی اتنے ہی شوق اور چاؤ سے فرمائش داغ دی، جسے سن کے علی کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی۔ ہنی مون پہ نانی اماں کو بھی ساتھ لے چلیں؟ علی نے ایسی بے یقین نظروں سے پیاری بیگم کو دیکھا جیسے وہ خلائی مخلوق ہو۔ ہاں تو کیا ہوا، بیچاری اکیلی یہاں کیسے رہیں گی؟ پھر ان کا دل بھی بہل جائے گا ہمارے ساتھ۔ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے ہی کریں گے ہم لوگ۔ ہم اپنے ہنی مون پہ جا رہے ہیں، اپنے ذاتی ہنی مون پر، اپنے ذاتی خرچے پر، اور اپنے ہنی مون پر میاں بیوی ایک دوسرے کی کمپنی ہی انجوائے کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ علی نے دانت پیس کر اسے ایک ساتھ کئی اطلاعات فراہم کی۔ اللہ علی، آپ میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتے؟ پیاری بیگم نے ٹھنک کر سوال کیا۔ اتنا کیا، میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ میں تمہارے لیے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ کر وہاں سے چھلانگ لگا سکتا ہوں، مگر اپنے ہنی مون پر اپنے اور تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں لے جا سکتا۔ علی نے دو ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کیا۔ اچھا؟ اس کے پیارے پیارے چہرے پر مایوسی چھا گئی، اور خوبصورت سنہری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اوفو، بھئی اب ایسے تو مت کرو۔ علی کے دل کو کچھ ہوا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ میرا دل توڑ رہی ہو؟ دل تو آپ نے میرا توڑا ہے۔ بیگم صاحبہ جواب صفائی سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہنی مون اور چھٹیاں دونوں کینسل ہو گئیں، بلکہ کر دی گئیں، مگر رہ رہ کر علی کا دل کڑلا رہا تھا۔ ہائے شادی، ہائے ہنی مون۔ گھر آتے ہوئے وہ راستے میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار اور بیگم سے ہنی مون کے بارے میں بات کرے، کیا پتہ عقل میں سما جائے میری بات۔ السلام علیکم۔ علی نے لاؤنج میں بیٹھی نانی اماں کو سلام کیا۔ آ گئے بیٹا؟ وہ غالباً پان منہ میں رکھ چکی تھیں اور اب چٹکی بھر تمباکو کی باری تھی۔ جی، علی نے کھڑے کھڑے ہی عجلت سے جواب دیا۔ وہ اس وقت فوراً سے پیشتر اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، تاکہ اپنی پیاری بیگم کی نازک گوری گوری کلائیوں میں اپنے ہاتھوں سے پھولوں کے کنگن پہنائے، اس کی سیاہ دراز زلفوں میں گجرا لگائے، اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر محبت بھری نظروں سے دیکھے اور کہے، آچھی آچھی، او ہو، یہ موتیے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اف، نانی نے لگاتار 2-3 چھینکیں مارتے ہوئے زور سے کہا۔ علی کے رومانٹک خیالات کی عمارت دھڑام سے گر پڑی۔ کیا ہوا؟ اس نے بدمزہ ہو کر بڑی بی کو دیکھا۔ ارے بیٹا، مجھے موتیے کی خوشبو سے الرجی ہے، میلوں دور سے بھی آ جائے تو چھینکوں کا آچھی، انہوں نے درمیان میں چھینک کا ایک وقفہ لیا، تانتا بن جاتا ہے چھینکوں کا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے بات مکمل کی۔ 1 منٹ، میں انہیں کمرے میں رکھ آتا ہوں۔ علی نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں کہاں رکھو گے بیٹا؟ خوشبو تو وہاں سے بھی آئے گی۔ زویا، ارے او زویا، کہاں رہ گئی بچی؟ انہوں نے نواسی کو آواز لگائی۔ بھلا بتاؤ، میاں گھر پر آ گیا۔ بیگم صاحبہ کمرے میں گھسی بیٹھی ہیں، وہ بڑبڑائیں۔ بیٹا یہاں آؤ، میاں کو دیکھو، پانی وانی لا کر دو بچے کو، ڈیوٹی سے تھکا ہارا لوٹا ہے۔ آ رہی ہوں نانی۔ زویا اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی لاؤنج میں آئی، ہلکے نیلے رنگ کے دیدہ زیب لباس میں ملبوس، ہلکی ہلکی جیولری، لائٹ سا میک اپ۔ علی دریزہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو آ کے تخت پر نانی کے پاس ٹک گئی تھی۔ آ گئے آپ؟ ہاں، علی نے ایک گہری سانس بھری۔ یہاں تک تو آ گیا ہوں، اپنے کمرے تک جانے کب پہنچوں گا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پانی لا کر دے بچے کو، نانی نے نواسی کو ٹھوکا دیا، اور وہ فوراً فرما برداری سے کھڑی ہو گئی۔ ابھی رہنے دو، میں، علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ارے بیٹا، پہلے یہ پھولوں کی تھیلی تو فریج میں رکھ دے، میں تو چھینک چھینک کر باولی ہو جاؤں گی۔ نانی نے علی کی بات کاٹ کر
نواسی کو ہدایت دی۔ لائیں دیں۔ اس نے فوراً علی کے ہاتھ سے گجروں اور کنگن کا شاپر لیا اور فریج میں رکھائی۔ واپسی پر پانی کی بوتل اور گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ علی گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ ارے زویا، ٹی وی تو لگا، میرا سلطان شروع ہو گیا ہوگا۔ نانی ایک دم گھڑی دیکھ کر اچھلیں۔ یا الہی خیر! علی بھی اچھل پڑا۔ ہاں ہاں بیٹا، خیر ہی ہے، ڈرامے کا وقت ہو گیا نا۔ انہوں نے اطمینان سے بولتے ہوئے ٹی وی پہ نظریں گاڑ دیں۔ اب دونوں نانی نواسی وقفہ آنے تک ڈرامے میں ایسی ہی غرق رہیں گی کہ کسی اور بات کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ علی جلتا بھنتا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اگر پتہ ہوتا کہ جہیز میں ایسا نمونہ بھی ساتھ آئے گا تو کبھی شادی کے لیے حامی نہ بھرتا۔ اس نے ٹائی کی ناٹ کھول کر ٹائی گلے سے کھینچ کر نکالی اور بیڈ پر پھینک دی۔ نانی اماں بیچاری کوئی اتنی بری بھی نہیں تھیں، اچھی تھیں، محبت والی، کام والی۔ بس یوں تھا کہ نواسی کے ساتھ ان کی محبت، لگاؤ اور انسیت نے اتنی جگہ گھیر لی تھی کہ علی کو اپنے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ بیچارہ جھنجھلا کر رہ جاتا۔ چھٹی والے دن اس نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ آج شام میں کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ علی نے اس کی زلفوں کو چھیڑا۔ کہاں جائیں گے؟ زویا مسکرائی۔ تم بتاؤ، کہاں جانا پسند کروں گی؟ نانی اماں سے پوچھوں؟ وہ جھٹ سے بولی۔ اف! علی دل بھر کے بدمزہ ہوا۔ بھئی نانی کہاں سے آ گئیں بیچ میں؟ اب موٹر سائیکل پر تمہیں بٹھاؤں گا یا انہیں؟ ہاں یہ تو ہے، ویسے وہ بڑا ڈرتی ہیں اس 2 پہیوں کی سواری سے۔ زویا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولی، آپ گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے؟ گاڑی؟ ہاں نا، اب نانی اماں ہمارے ساتھ بائک پہ تو کہیں نہیں جا سکتی، گاڑی ہوگی تو آسانی ہو جائے گی۔ زویا کی جس معصومیت پر وہ فدا تھا، کبھی کبھی اس معصومیت پر اسے غصہ بھی آ جاتا۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، تم شام میں تیار ہو جانا، پھر ہم سی ویو چلیں گے، وہاں سے ابن قاسم پارک، پھر اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر۔ علی نے لمحوں میں پروگرام ترتیب دے دیا۔ اور نانی؟ زویا کا چہرہ پل بھر کو مرجھایا۔ بھائی نانی اماں گھر پر رہیں گی، پہلے اپنے گھر پہ بھی تو وہ اکیلی رہتی تھی نا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ ہچکچائی۔ اگر مگر کچھ نہیں، چھٹی کا دن ہے، فہد بھی گھر پر ہے، وہ بھی کمپنی دے گا نا نانی کو، وہ بور نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ علی نے دھیرے سے اس کا رخسار چھوا۔ ٹھیک ہے۔ ایک شرمگی مسکراہٹ زویا کے لبوں پہ چھلکنے لگی۔ آئے ہائے بیٹا، اس موسم میں سمندر پہ جاؤ گے؟ نانی کو آؤٹنگ کا پتہ چلا تو وہ حسب عادت معترض ہوئیں۔ موسم کو کیا ہوا، ابھی کون سا سردیاں آ گئی ہیں؟ علی کو ان کی مداخلت اچھی نہیں لگی۔ مہینہ تو آ گیا نا سردی کا، شام میں تھوڑی بہت ٹھنڈ تو ہو ہی جاتی ہے، پھر سمندر کی ہوا تو ویسے ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ میری بچی ٹھہری نازک مزاج، اس پر تو ٹھنڈ کا اثر فوراً ہوتا ہے۔ نزلہ زکام ہو گیا تو ہفتہ بھر بستر پہ پڑی رہے گی، نانی بلبلائیں، اور ان سے زیادہ علی بلبلا گیا۔ نہ ابھی شام میں اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور نہ ہی ساحل سمندر پر اتنی ٹھنڈی ہوا ہے کہ کسی کو بھی نزلہ زکام ہو جائے۔ پھر بھی احتیاطاً میں وہاں سوپ پلا دوں گا زویا کو، اور رات سونے سے پہلے جوشاندہ۔ ٹھیک ہے؟ نانی چپ ہو گئیں، مگر گھر سے نکلتے نکلتے بھی ان کی ہدایات جاری تھیں۔ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لے سر پر، کانوں میں ہوا نہ لگے۔ علی میاں، بائک ذرا آہستہ چلانا، موئی 2 پہیوں کی سواری بڑی خطرناک ہے، اسے تو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ علی جی جی کرتا بیگم کو بائک پہ بٹھا کر بائک اڑا لے گیا۔ ایک دن یہ کہنا غضب ہو گیا کہ بازار کی نسبت اسے گھر کی بنی حلیم زیادہ پسند ہے۔ بس پھر کیا تھا، نانی اماں کو ٹارگٹ مل گیا تھا جس پر انہیں کام کرنا نہیں بلکہ کروانا تھا۔ چھٹی کے دن صبح سے ہی اٹھا پٹک ہونے لگی۔ یہ موئی حلیم کھانا بہت آسان ہے، ادھر منہ میں ڈالی ادھر پیٹ میں، مگر اسے پکانا اللہ کی پناہ، پورے 2 دن لگتے ہیں اسے پکانے میں۔ ایک دن گیہوں، جو، ساری دالیں چن کے پھٹک کے صاف کر کے رکھو، بھگو، پھر اگلا پورا دن پکانے میں صرف کرو، تب کہیں جا کر سواد آتا ہے گھر کے حلیم کا۔ نانی نے اپنی بات پہ حرف بحرف عمل کرتے ہوئے ہفتے کو سارے مطلوبہ اناج صاف کروا کے رات میں بھگو دیے۔ اتوار کی صبح، بلکہ الگ صبح ہی زویا کو آوازیں لگنا شروع ہو گئیں۔ زویا، اری او بٹیا، اٹھ جا میری چندا، شاباش، جلدی کر، ابھی قورمہ پکے گا، پھر حلیم گھٹے گی، پورے دن کام ہے بیٹی،
دیر تک پڑے رہنے سے کام تھوڑی ہوگا۔ وقفے وقفے سے ان کی آواز آ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ علی جھنجھلا گیا۔ آپ ہی نے تو فرمائش کی تھی کہ گھر کی پکی حلیم کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ زویا اپنے بال سمیٹ کر کیچڑ لگاتے ہوئے مسکرائی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما دیں، آج کل میں ہی حلیم گھوٹ کر رکھ دیں۔ علی کو غصہ آ گیا۔ ہفتے میں ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، دیر تک سونے کو دل چاہتا ہی ہے، مگر یہاں تو آپ سو جائیں نا، کسی نے منع کیا ہے؟ ویسے بھی حلیم آپ کو تھوڑی پکانی ہے، نانی بتاتی جائیں گی، میں پکاتی جاؤں گی۔ زویا نے نرمی سے بولتے ہوئے میاں جی کو رام کرنے کی کوشش کی۔ اچھا بھائی تم جاؤ، علی نے ناراض لہجے میں بولتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ علی، زویا نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ زویا، ارے بٹیا اٹھی یا نہیں؟ نانی کی پاٹدار آواز آئی۔ آئی نانی۔ زویا نے گھبرا کر علی کا بازو چھوڑا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اف، یہ نانی سب سے بڑی پریشانی۔ علی نے جھنجھلا کر تکیے میں منہ دے لیا۔ پھر چھٹی کا سارا دن حلیم پکتی رہی، گھٹتی رہی۔ ادھر علی بھی دل ہی دل میں گھٹ رہا تھا۔ فرزانہ بھابھی تو 2 گھنٹے میں حلیم تیار کر لیتی ہیں، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا۔ علی نے کلستے کلستے اعتراض کر ہی ڈالا۔ وہ بھی کوئی حلیم ہے جو 2 گھنٹے میں تیار ہو؟ ارے بیٹا، دلیا اور حلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوکر میں گوشت گلا لیا، مشین میں گرائنڈ کر لیا، سب کو ملا کر ڈوئی چلائی اور حلیم تیار۔ سستی ماروں کی حلیم، ہمیں تو نہیں پسند ایسے کھانے جو پکتے تو جھٹ پٹ ہیں اور کھاتے وقت انسان دیر تک سوچتا رہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیوں کھا رہا ہے۔ نانی شروع ہوتی تو بس اللہ دے اور بندہ لے۔ کب نکلو گی کچن سے؟ علی بیزار ہو کر بیگم کے پاس آن کھڑا ہوا۔ ابھی ٹائم ہے، قورمہ پک رہا ہے، گوشت بھی نہیں گلا، پھر یہ سارے اناج ابل رہے ہیں، انہیں بھی دیکھنا ہے، ورنہ سب نیچے سے لگ جائے گا۔ بلا وجہ اتنی محنت کر رہی ہو۔ کھڑی ہو گئی چولہے کے آگے۔ علی نے منہ بنایا۔ نانی اماں کہتی ہیں شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم تو ڈائریکٹ میرے دل میں آ کر براجمان ہو گئی ہو، تمہیں ان سب جھنجھٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی آپ کی پسند کی ڈشز تو مجھے اچھی بنانی آنی چاہیے نا؟ زویا نے اصرار کیا۔ اوفو، دیکھو مجھے ناشتے میں انڈا سلائس اور کھانے میں دال چاول پسند ہے، تم بس یہی سیکھ لو، کافی ہے۔ اس دن تو آپ اتنے مشکل مشکل کھانوں کے نام لے رہے تھے، مٹن کڑھائی، نہاری اور بہاری کباب، فرائی فش، زردہ، چنے کی دال، کریلے گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا۔ زویا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فہرست گنوائی جو علی نے ایک روز بڑی ترنگ میں آ کر اسے سنائی تھی، جب زویا نے سوال کیا تھا کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ مذاق کر رہا تھا میری جان، مجھے کیا پتا، میں نے نانی اماں کو بتا دیا، اب وہ روزانہ مجھے ایک ایک ڈش سکھائیں گی۔ اف، تم روزانہ کچن میں گھسی رہو گی چولہے کے آگے؟ خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں سیکھنے کی، مجھے جو پسند ہے میں بازار سے لے آؤں گا۔ علی نے لاڈ جتایا۔ نانی کہتی ہیں بازاری کھانے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ تمہاری نانی، علی منہ میں بڑبڑا کے رہ گیا۔ اچھا اب آپ یہاں سے جائیں، مجھے کام کرنے دیں۔ زویا نے اس کی بڑبڑاہٹ پہ توجہ دیے بغیر اسے باہر دھکیلا۔ حلیم پک ہی گئی رات تک۔ علی نے کھائی، پھر کھائی اور خوب ہی کھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی بہت ذائقے دار حلیم تھی۔ علی نے دل کھول کر تعریف کی اور دل کھول کر ہی کھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے روز آفس سے چھٹی کرنی پڑی۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو گیا تھا۔ پوری رات وقفے وقفے سے واش روم کے چکر لگاتا رہا۔ آج کل زویا کو ایک نیا شوق چرایا تھا۔ وہ آفس سے گھر آتا تو زویا کو سلائی مشین پہ جھکے دیکھ کر اور مشین کی گھرر گھرر سن کر اسے طیش آنے لگتا۔ تم سے کس نے کہا ہے سلائیاں کرنے کو؟ نانی اماں کہتی ہیں ہر لڑکی کو سلائی آنی چاہیے۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ درزی کس مرض کی دوا ہیں؟ ریڈی میڈ کپڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اور بھی بھنایا۔ پھر بھی کچھ ادھڑا پھٹا سینے کے لیے یا کوئی اور معمولی موٹی چیزیں سینے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، تھوڑی بہت سلائی تو آنی چاہیے۔ زویا کے منہ میں نانی اماں کی زبان بول رہی تھی۔ تو دن میں سیا کرو نا، میں آفس سے تھکا آ رہا آتا ہوں کہ گھر پہ بیگم کا فریش چہرہ دیکھنے کو ملے گا اور تمہیں اس سلائی مشین سے فرصت نہیں ملتی۔ علی نے زچ ہو کے شکوہ کیا۔ دن میں لوڈ شیڈنگ ہی اتنی ہوتی ہے، پھر جب لائٹ آتی ہے تو ہمارے ڈراموں کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، ہم ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔
اس وقت لائٹ بھی ہوتی ہے اور ڈراموں کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اس لیے مشین پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ زویا نے بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے بھی کچھ وقت دیا کرو نا، علی نے مسمسی سی شکل بنائی۔ سارا وقت آپ ہی کے لیے ہے۔ زویا کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکان بکھر گئی۔ دونوں بھائی کرکٹ کے دیوانے تھے۔ اس وقت بھی پاک بھارت میچ انتہائی سنسنی خیز موڑ پر تھا۔ دونوں دم سادے، سانس روکے، اگلی بال کا یوں انتظار کر رہے تھے جیسے بیٹنگ لائن پہ بلہ ہاتھ میں پکڑے یہی دونوں موجود ہوں۔ ارے بیٹا، میں نے کہا سنتے ہو؟ نانی نے پاس آ کر زور سے مخاطب کیا۔ دونوں اچھل پڑے۔ کیا ہوا؟ ان کے پوچھنے یا کچھ کہنے سے پہلے ہی نانی ان کے اچھلنے پہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی، آپ بتائیں کیا ہوا؟ علی نے بادل نخواستہ ٹی وی پر سے نظریں ہٹائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے؟ جمعہ ہے۔ جائیں گے نانی، ابھی تو خطبہ شروع ہوا ہے مولوی صاحب کا، دوسری اذان ہو جائے پھر جائیں گے۔ پھر کیا فائدہ جانے کا؟ تھوڑی دیر پہلے چلے جاؤ، آرام سے بیٹھ کر خطبہ سنو، پتہ ہے کتنا ثواب ہے اس کا۔ یہ کیا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہو؟ بھاگم بھاگ پہنچے، جلدی جلدی سجدے کیے اور واپس۔ نانی یوں ہی بے لاگ بولتی تھیں۔ ہر جمعے کو جاتے ہیں نانی نماز پڑھنے، ابھی چلے جائیں گے۔ فہد نے ان کی بات سے کچھ شرمندہ ہو کر رسام سے جواب دیا۔ تو بیٹا بس اٹھو، تیاری کرو۔ انہوں نے پھر اصرار کیا۔ چلیں بھائی صاحب اٹھ جائیں، ورنہ نانی اماں نہ میچ دیکھنے دیں گی نہ سننے دیں گی۔ فہد نے بھائی صاحب کے پہلو میں کوہنی مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ چلو۔ علی نے ایک گہری سانس لے کر ریموٹ اٹھایا ٹی وی آف کرنے کے لیے۔ بات سن یار، نانی اماں کو کوئی انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ نماز سے واپسی پہ علی نے فہد کو مخاطب کیا۔ کیسا انتظام؟ فہد نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ کہیں بھیجنا پڑے گا ان کو۔ کہاں؟ دوسری دنیا میں، علی بھنا گیا۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت قتل عمد کی سزا سزائے موت ہے۔ فہد اس وقت کوئی وکیل لگ رہا تھا۔ بکواس مت کر۔ علی کو اس وقت اس کا مذاق کرنا بھی برا لگ رہا تھا۔ ویسے کبھی کبھی مجھے بھی فکر ہوتی ہے ایک بات کی۔ فہد سنجیدگی سے بولا۔ کس بات کی؟ علی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری شادی کے بعد کیا ہوگا؟ نانی کو ہر ایک کے ہر معاملے میں بولنے کی، ٹانگ اڑانے کی عادت ہے۔ اگر سویرا نے برداشت نہ کیا تو؟ فہد نے اپنی منگیتر اور ان قریب ہونے والی بیگم کا نام لے کر خدشے کا اظہار کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترکیب سوچ نانی کو یہاں سے چلتا کرنے کی۔ علی نانی اماں کی مداخلت بیجا سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ دراصل کم عمری میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھنے کے سبب دونوں کو اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ اپنے معاملات میں مداخلت ناگوار گزرتی تھی۔ پھر علی کی نئی نئی شادی کے سہانے دن وہ کبھی کبھی تو نانی اماں کی عادت سے بے حد جھنجھلا جاتا تھا۔ مختلف ترکیبیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک گیا تھا، مگر کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو قابل عمل ہو۔ جیسے جیسے فہد کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، دونوں کی فکر اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نانی اماں کا رویہ بدستور قائم تھا۔ ان کی عادت اور مزاج کے مطابق ہر بات میں دخل اندازی، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا۔ زویا بری کی تیاری کر رہی تھی، روزانہ نت نئے خوبصورت اور جدید فیشن کے کپڑے خرید کر لاتی، اس کے ساتھ میچنگ شوز، جیولری اور اسٹائلش بیگ۔ اوئی اللہ، اتنا مہنگا سامان! نانی اماں قیمتیں سن کر ہول جاتی۔ ارے بیٹا، نکاح ولیمے کے جوڑے دوبارہ تو کوئی پہنتا نہیں، یوں ہی رکھے رہ جاتے ہیں، پھر فائدہ یوں پیسہ لٹانے کا۔ مناسب قیمت کے جوڑے خرید لاتی۔ عروسی ملبوسات کی قیمتیں سن کر وہ چکرا گئیں۔ سادگی اچھی چیز ہے بیٹا، اور کفایت شعری سے کام لینا چاہیے۔ فضول خرچ کو تو ویسے بھی شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ شادی تو ایک بہاری ہوتی ہے نانی، دل کھول کے سب ارمان پورے کرنے چاہیے۔ فہد نے جلدی سے مداخلت کی۔ زندگی بھی تو ایک ہی بار ملتی ہے بیٹا، ہر معاملے میں اپنے دل کے پیچھے پیچھے تھوڑی چلتے ہیں۔ نانی کے پاس ہر دلیل کا جواب موجود تھا۔ نانی یہ دیکھیے، یہ سوٹ آپ کے لیے لائی ہوں۔ زویا نے ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کرائی۔ میرے پاس پہلے ہی بہت جوڑے ہیں بیٹا، پھر یہ کیوں لے آئیں؟ نانی نے رسام سے کہا۔ نانی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ولیمے میں آپ نیا سوٹ نہ پہنیں؟ فہد نے بڑک ماری۔ فہد نے منگوایا ہے یہ جوڑا آپ کے لیے، زویا نے مسکرا کر نانی کو بتایا۔ محبت ہے بچے کی۔ نانی نہال ہو گئیں۔ مائیوں، مہندی کے فنکشن، ہال کی بکنگ، کھانے کے انتظامات، فہد سے زیادہ علی گھن چکر بنا ہوا تھا۔ گلشن کے سارے ہال بک ہیں، سخی حسن پہ ملا ہے ایک ہال، وہ بھی بڑی مشکلوں سے۔
علی تھکان سے چور گھر آیا اور جوتے اتارتے ہوئے بتانے لگا، اتنی دور جاؤ گے ولیمہ کرنے؟ اللہ میاں کے پچھواڑے، تمہاری گلی کے کونے پر ہی اتنا بڑا میدان خالی پڑا ہے، وہیں شامیانہ لگوا لیتے۔ نانی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لگے ہاتھوں مشورہ بھی دے ڈالا۔ اب وہ زمانے گئے جب گلیوں اور میدانوں میں شامیانے لگا کے بارات، ولیمہ سمیت کئی تقاریب کی جاتی تھیں۔ اب تو ایک سے ایک میرج ہال اور ہوٹل موجود ہیں اس کام کے لیے۔ علی نے لاپرواہی سے ہوا میں مکھی اڑائی۔ بات یہ ہے کہ بیٹا کہ لوگوں کا چلن عجیب ہو گیا ہے، ہر چیز میں نام و نمود، شان و شوکت کا اظہار۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ پانی کی طرح بہاتا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ قرضے لے لے کر جھوٹی شان کا اظہار کرتا ہے، بھلے ہی بعد میں کتنی مصیبت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ نانی شروع ہو گئی۔ اف، نانی کے لیکچر! اور اب بتاؤ بھلا، انسان اپنی شادی پہ بھی اپنے ارمان پورے نہ کرے، دل کھول کے خرچ نہ کرے؟ علی نے کوف سے سر جھٹکا۔ نانی کی ساری باتوں اور اعتراضات کے باوجود شادی ہوئی اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ سارے فنکشن شاندار اور قسم کے پکوان، عزیز و اقارب، دوست احباب، محلے دار، سب میں خوب واہ واہ ہوئی۔ بس یہ ہوا کہ فہد کا بینک اکاؤنٹ تقریباً خالی ہو گیا تھا اور آفس سے قرضہ لیا تھا وہ مسترزہ۔ اب ہر ماہ اس کی تنخواہ سے 1/3 رقم قرضے کی مد میں کٹتی تھی۔ فہد، آپ نے شادی سے پہلے کچھ ہنی مون وغیرہ کا پروگرام بنایا تھا، یہاں چلیں گے، وہاں چلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب تو آپ کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، کب چلیں گے گھومنے؟ سویرا نے فہد کو کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اف، تمہاری یادداشت! فہد کرا کے رہ گیا۔ سارے پیسے تو شادی میں ہی لگ گئے۔ اس فنکشن اور موقع کو یادگار بنانے کے لیے خوب خرچہ کیا تھا۔ فہد نے معصوم شکل بناتے ہوئے سچ اگل دیا۔ ہائے، سارے پیسے خرچ ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا اب؟ سویرا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرانی سے پھیلائیں۔ سب، بالکل صفر، بگ بینک بیلنس ہے میرا۔ فہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے آفس سے لون لے لیں، وہ بھی لے کر شادی پہ خرچ کر چکا ہوں۔ اف، کس نے کہا تھا اتنا خرچہ کرنے کو؟ سویرا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے۔ فہد منمنایا۔ تو ہنی مون کے لیے بھی تو ایک ہی بار موقع ملتا ہے، بعد میں پھر کون جاتا ہے گھومنے پھرنے؟ کچھ تو رقم بچا کر رکھنی چاہیے تھی نا؟ سویرا ناراض ہونے لگی۔ کسی دوست سے ادھار لے لیتا ہوں۔ فہد کو حل سوجا۔ نہیں شکریہ، پہلے ہی آفس سے لون لیا ہوا ہے، اب مزید قرضہ سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھگتنا تو مجھے ہی پڑے گا۔ سویرا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ نئی نویلی عزیزت جان بیگم کے آگے فہد سخت شرمندہ ہو رہا تھا۔ شادی کے وقت تو نانی اماں کی باتیں اور اعتراضات بہت برے لگ رہے تھے، مگر انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ بہت سارے فضول اخراجات نہ کیے جاتے تو آج اپنے ہنی مون کے لیے اس کے پاس معقول رقم جمع ہوتی۔ فہد نے غیر جانبدار ہو کر سوچا۔ جان، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ سویرا نے فہد کے آفس سے آتے ہی مسکرا کر اسے دیکھا۔ اچھا، کیا ہے؟ ہمارے گھر ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ نیا مہمان؟ ارے کیا واقعی؟ میں یعنی کہ میں پاپا بننے والا ہوں؟ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام مسکان اور بیٹا ہوا تو ارسل نام رکھوں گا۔ فہد خوشی اور بوکھلاہٹ میں مسلسل مگر بے ربط بولتا چلا گیا۔ کیا ہوا فہد؟ سویرا آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہی تھی، پھر یکایک پہلے تو وہ شرمائی، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات نہیں ہے پاگل، پھر کیا بات ہے؟ فہد کے ارمانوں پہ اوس گر گئی۔ اس کے تصور میں تو ایک چھوٹا سا گل تھوتنا سا بچہ بھی آ گیا تھا جسے وہ گود میں لیے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ دراصل میری دادی اماں ہے نا، جو پنڈی میں رہتی تھیں پھپھو کے پاس، وہ اب مستقل کراچی آ رہی ہیں۔ اب یہاں چچا میاں ہیں جنہوں نے امی بابا کے گزرنے کے بعد میری پرورش کی ہے، وہ تو بس میری شادی تک پاکستان میں رکے ہوئے تھے، آج کل میں وہ کینیڈا چلے جائیں گے۔ دادی سے بہت کہا مگر وہ جانے پہ راضی نہیں، کہتی ہیں ساری زندگی یہیں گزاری، اب مرنے کے اور دفن ہونے کے لیے دوسرے دیش جاؤں؟ سویرا عادت کے مطابق طویل گفتگو کرتے ہوئے بلا تکان بول رہی تھی۔ پھر فہد نے غائب دماغی سے بیگم کی طرف دیکھا۔ پھر یہ کہ میں نے دادی سے کہہ دیا وہ بڑے شوق سے ہمارے ساتھ رہ لیں۔ زویا کی نانی اماں بھی تو رہتی ہیں یہاں، پھر گھر میں بزرگوں کی موجودگی سے کتنی برکت ہوتی ہے، بڑوں کا سایہ تو سر پہ ہونا چاہیے نا فہد۔ تم نے ان کو یہاں بلا لیا مستقل؟ فہد کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، ٹھیک کیا نا، مجھے پتا تھا آپ یہ بات سن کے بہت خوش ہوں گے۔ سویرا نے خوش ہو کر کہا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے اپنے سر کے بال نوچ لوں، یک نہ شد دو شد۔
فہد نے ساری صورتحال بھائی کے گوش گزار کرتے ہوئے تبصرہ کیا، جو حیرت اور صدمے کی زیادتی سے اپنا کھلا ہوا منہ بھی بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں تو صاف منع کر دوں گا سویرا کو۔ فہد کا لب و لہجہ باغی ہوا۔ چھوڑ یار، منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا لے ان کو۔ علی کی غیر متوقع بات پر اب فہد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ فہد نے بڑے بھائی کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ دیکھ، سویرا کی دادی اور زویا کی نانی دونوں قریب قریب ایک ہی عمر کی خواتین ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگی رہیں گی، ہماری طرف پھر ان کا دھیان کم ہی جائے گا۔ اچھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مگن رہیں گی۔ علی نے دور کی سوچی، اور اگر دونوں نے مل کر ہم چاروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا تو؟ اچھی اچھی باتیں نکالا کر منہ سے۔ علی نے دہل کر اسے دیکھا۔ ویسے اگر ایسا ہی ہوا جیسے تم نے سوچا تو؟ اچھی اچھی باتیں نکالا کرو منہ سے، فہد نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اگر میری آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔